بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر، آج ہم عربی کا سبق نمبر 32 پڑھیں گے۔ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہم نے 3 تدریبات کی تھی۔ آج ہم تدریب نمبر 2 تدریبات ہم نے کی تھی، آج ہم تدریب نمبر 3 کریں گے، التدریب الثالث۔ تو التدریب الثالث ہمارے پاس ہے، ہاتی من الفقرتین الاولی والثانیۃ ما یرادف الکلمۃ الآتیہ، کہ پہلے اور دوسرے پیراگراف میں سے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مترادف بتانے ہیں یہاں پر، جیسے الفاظ ہے اسناء، تو اس کا مترادف جو ہے وہ خلالہ ہوگا، خلال۔ نمبر 2 ہے رجوعہم، معنی ہے اس کا ان کا لوٹنا، تو اس کا مترادف ہوگا عودتہم۔ اس کے بعد نمبر 3 پر ہے رغبتاً فی، رغبت رکھنا، تو اس کا مترادف ہے طلباً۔ اسالیب، طریقے ہے معنی اس کا، اور مترادف طرقن، انسان، مترادف شخص ہوگا۔ اس کے بعد التدریب الرابع ہے، ہاتی من الفقرۃ الثانیۃ عکس الکلمۃ الآتیہ، کہ دوسرے پیراگراف سے مندرجہ ذیل الفاظ کا متضاد۔ اب اس کا متضاد ہم نے بتانا ہے، العمل، تو اس کا متضاد الفراغ ہے، تختلف، تتفق، الخاصۃ، العامۃ، متضاد ہے۔ اس کے بعد الفاظ ہے ہمارے پاس الاعداء، دشمن ہے اس کا معنی، اور اس کا متضاد الاصدقاء ہے۔ تدریب الخامس، تدریب الخامس ہے ذو علامتی صحیح امام الکلمۃ الصحیحۃ التی تملأ الفراغ، کہ خالی جگہوں کو درست پر کرنے والے لفظ کے سامنے علامت صحیح لگائیں۔ نمبر 1 ہے خلال الاسبوع یکون اکثر الناس مشغولین فی حیاتہم ڈیش، تو ڈیش میں آئے گا الاسبوعیتی۔ نمبر 2 بعض الناس ڈیش بعض الالعاب، تو ڈیش میں آئے گا یودی۔ نمبر 3 الشباب خصوصاً ڈیش المدارس یحبون جمع توابع البرید، تو اس میں ڈیش میں آئے گا تلاميذ۔ نمبر 4 اقرا کثیراً حتی تزید ثقافتاً و ڈیش، ڈیش میں آئے گا معرفتاً، معرفتن۔ اس کے بعد تدریب السادس ہم نے نہیں کرنی، تدریب السابع دیکھیں، کون جملا مستعینا بالکلمات الآتیہ، 7ویں مشق ہے ہمارے پاس کہ مندرجہ ذیل کلمات کی مدد سے جملے بنائیں۔ الفاظ دیے ہوئے ہیں الاسبوعی، الناس، مشغول، حیات، تو یہ اس طریقے سے جملہ بنانا ہے کہ یہ الفاظ بھی درمیان میں آئیں، جیسے ہیں ما بارخ الناس مشغولین اسبوعا کاملا فی حیاتہم الیومیۃ۔ نمبر 2 قضاء وقت الفراغ طریقۃ، جملہ بنے گا قضاء محمد سعود وقت الفراغ بطریقۃ خاصۃ فی مطالعۃ الکتب۔ نمبر 4 یجب ہوایا، یجب علینا ان نقضی عطلۃ الاسبوعیۃ فی ہوایۃ ذات فائدۃ۔ نمبر 4 ہے الناس یذهب الحدیقۃ الاصدقاء، جملہ بنے گا یذهب الناس الی الحدیقۃ العامۃ مع الاصدقاء۔ اس کے بعد نمبر 5 ہے ہمارے پاس نمبر 5 ہے یفضل البقاء البیت التلفزیون، تو درست جملہ ہوگا یفضل اسامۃ مسعود
ان یبقی فی البیت لیشاہد التلویزیون. تدریب السابع ہماری مکمل ہوئی. اس کے بعد تدریب الثامن ہے. تدریب الثامن میں بھی کہ خالی جگہ مکمل کریں. یہاں پر ہے بعد عودۃ الناس من اعمالہم یکون عندہم الوقت کی یجلسوا منفردین طلبا للراحۃ. نمبر 2 اقضی وقت فراغی ڈیش فی قراءۃ القرآن الکریم. نمبر 3 القراءۃ ہی ڈیش ڈیش میں آئے گا افضل الہوایاتی. نمبر 4 ہوایت جمع التوابع تزید الشباب معرفت ڈیش بالحوادث التاریخیتی و احوال العالمی. نمبر 5 ہے من قراءۃ الصحف یعرف الانسان انباء العالمی و حضارت الاممی. یہ ہماری تدریب مکمل ہوئی. اس کے بعد تدریب التاسع ہے. تدریب التاسع میں ہے کہ کیف غزوۃ العطلۃ الصیفتی، کہ آپ نے موسم گرما کی تعطیلات کیسے گزاری. اس موضوع پر 50 کلمات پر نوٹ لکھنا ہے. تو توجہ سے سنیں. ذهبنا فی العطلۃ الصیفیۃ الماضیۃ الی لاہور لنقضی هناک بضعۃ ایام عند اخینا المحترم حمزہ بن عبد الرحمن المدنی فی مادل ٹاؤن فمکثنا عنده 3 شہور فكنا نسمع منه القرآن كل يوم في صلاة الفجر فكان أخونا زاده الله علما وعملا يقرأ القرآن بصوت عذب وجميل. ثم نذهب إلى حديقة العامة في مادل ٹاؤن ونتجول هناك ساعة في هواء طلق وجو صافي ثم نرجع إلى مكتبة المجلس التحقيق الإسلامي ونقرأ الكتب ونكتب على مواضيع شتى. فكان أخونا محمد رمضان يأتي عندنا كل يوم بعد صلاة العصر ويجلس عند إخواننا خالد رباني وعبد الحي ومحمد أسلم صديق ويتبادل معنا الأحاديث على ما قرأنا وكتبنا ثم نقوم إلى صلاة المغرب فنصلي أحيانا خلف الشيخ سمیع الرحمن وأحيانا خلف الدكتور حسن مدنی ثم نذهب إلى جامعة لاہور الاسلامی. یہ نوٹ آپ نے یاد کرنا ہے اور اس سبق کی تمرین کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے. فی امان اللہ.